یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہپال سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. عمران خان صاحب نے ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپس کو جعلی قرار دے دیا، جبکہ فورنزک کمپنی جو ہے گیریٹ ڈسکوری کے مطابق ان کو ثاقب نثار کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا ہے، اور دوسری جانب صحافی جو ہیں نورانی، ان کی بیگم امرین فاطمہ پر حملہ ہوا ہے. بقول کیپٹن صفدر کے بہت سارے لوگوں کی، انفیکٹ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہیں وہ ٹیپس ریلیز ہونے والی ہیں، اور بہت کچھ جو ہے وہ مزید انکشاف ہونے والے ہیں، انکشافات ہونے والے ہیں. آج اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے. اور امتیاز صاحب، واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد تو نکسن بھی چلا گیا تھا بیچارہ، یہاں پر تو کوئی ہل جل نہیں ہے. وہ نکسن تھا اور امریکہ تھا. اوکے، یہ پاکستان ابھی ٹرمپ کا زمانہ نہیں آیا تھا. آل رائٹ. تو پاکستان میں تو بھائی جو اگر کسی چیز کی فراوانی ہے وہ ڈھیٹ پن کی ہے، ماشاءاللہ، وہ ہے ڈٹائی کی، کہ آپ جو مرضی آپ کے بارے میں شہادت آ جائے، ڈزنٹ میٹر. یس آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی. کیوں خاص وجہ ہے اس کی؟ اب دیکھیں نا، یہ جو نورانی نے جو ٹیپ سنوائی ہے، ہم بھی آج پھر سنوائیں گے، صحیح، جس میں جسٹس ثاقب نثار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نواز شریف کو سزا دینی ہے اور ان کی بیٹی کو بھی سزا دینی ہے. اس کے باوجود جو آدمی گفتگو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیس بنتا نہیں ہے، انہیں کیسے سزا دیں گے. اب اس میں یہ کیا ہے میڈیا نے، اس کے بعد اب دو میڈیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ہاں جی بالکل. ایک وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے ثبوت آ گیا، اور ایک کہہ رہے کہ اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جی آپ اس کا فورینسک آڈٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. اور جو حکومت اور عمران خان نے کہہ دیا نیرا ڈرامہ ہے، اور اگر وہ ثابت ہوگی دوبارہ کسی اور انڈیپینڈنٹ فورینسک آڈٹ سے رپورٹ آ گئی، تو اگر وہ ثابت ہوگی پھر عمران خان کیا کریں گے. اور انہوں نے سارا اس پہ کابینہ کی، ان کی ایک پوری کابینہ ہے ترجمانوں کی، اس کی بھی وہ میٹنگ کرتے ہیں. اچھا، اوکے. اس میں طے ہوتا ہے کہ اب کیا کیمپین چلانی ہے. ٹھیک ہے. کبھی وہ چیف جسٹس، کبھی وہ الیکشن کمیشن کے خلاف مہم چلاتے ہیں، اور شریف خاندان اور زرداری اور سیاسی مخالفین کے خلاف تو جلواتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج کل موسم یہ ٹیپس کا ہے. اس ٹیپ نے ایسا برا ننگا کیا ہے، میں اسے ابھی بھی مجوزہ کہتا ہوں. لیکن میں تو جو سٹوری ہے اس کی احمد نورانی صاحب کی، وہ سٹوری جو ہے نا وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ میں نے فقط اس ٹیپ پہ نہیں کی ہے، یہ تو میں نے فورینسک آڈٹ سے جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے اسے جھوٹا قرار دے دیا ہے اور چور قرار دے دیا ہے کہ یہ الیکشن چرانے میں شامل تھے، اور یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پچھلی حکومت کو گرانے میں شامل تھے. یہ بھی شامل تھے، جسٹس کھوسا بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جناب ایک منتخب حکومت کو، وزیر اعظم کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک. اب معاملہ یہاں پہ ایک ٹیپ تک نہیں ہے. کافی اس سے پہلے وہ جو ہائی کورٹ کے جج تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے ایک تقریر کی تھی بار میں کھڑے ہو کر کہ کس طرح ان کے پاس آئی ایس آئی کے بڑے افسر آئے جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے. فیض حمید اب وہ وہاں سے اس عہدے پہ نہیں رہے ہیں، کہ یہ آپ یا تو اس کیس میں مدد کریں یا اسے ایسے بینچ میں لگے جو انہیں سزا دے دے. اور اس کا انہوں نے انکشاف کر دیا. صحیح. وہ عدلیہ سے نکال دیے گئے، لیکن انہوں نے بیان حلفی داخل کر دیا سپریم کورٹ میں. اب وہ کیس نہیں لگ رہا اب تک. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور جج صاحب آ گئے، چیف جج ہیں سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے، رانا شمیم صاحب. صحیح. انہوں نے بیان حلفی دے دیا اور ساتھ اسے نوٹری پبلک سے اس کی تصدیق کرا لی. اوکے. وہ جمع بھی ہو گیا عدالت میں. اب وہ انہیں بلایا گیا ہے، وہ پیش ہوں گے. ٹھیک. تو حکومت کے لیے ایک بڑا کرائسس بن گیا. پورے اس ہائیبرڈ نظام کی لیجیٹیمیسی کا سوال سامنے پھر آ گیا. ویسے تو پہلے سے تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب، آپ نے کچھ کہا ہے کہ اور ٹیپیں بڑے بڑے لوگوں کی سینما اسکوپ چلے گا، بالکل فلمیں ریلیز اور بڑے بڑوں کی ٹیپس آئیں گی. سنا ہے کہ اس میں کوئی کابینہ کی ٹیپ بھی ہے. یہ کیا ٹیپ کیوں کھیل رہے ہیں سارے؟
تو اب لگتا یہ کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ چوری کو سامنے لا رہی ہے. جو چیزیں راز پوشیدہ تھے اور عوام سننا چاہتے ہیں, برانچ چسکا لیتے ہیں ٹیپ میں, اب نئی ٹیپس آنے والی ہیں, وہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اور جس نے ظاہر وہ جاری کر دی اس صحافی کے وائرل ہو جائے گا اس کی رپورٹس, اس کا سوشل میڈیا چل جائے گا. تو آج کے سوشل میڈیا پہ کام بڑا ہو رہا ہے. وہ خبر چونکہ ایکسکلوسیو تھی جنگ اور نیوز کی, تو انہوں نے انصار عباسی صاحب نے دے دی. انہوں نے اب اسٹینڈ بھی کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کنٹیمپٹ آف نوٹس دے, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. خبر تو ان کی درست تھی. انہوں نے تو ایک ایفیڈیوٹ کی بنیاد پہ, بیان حلفی کی بنیاد پہ خبر دی. ایک جج کہہ رہا ہے تو وہ ملی. انہوں نے ثاقب نثار کا موقع بھی لیا. انہوں نے کہا سب کا جھوٹ ہے, وہ شامل کر کے انہیں خبر دے دی. اس میں ایڈیٹوریل اسپیکنگ وہ جائز ہیں اپنی پوزیشن میں کہ انہوں نے ان کے پاس خبر کی مواد موجود تھا, انہوں نے دے دی. انہیں کنٹیمپٹ آف نوٹس باہر کا دیا گیا ہے اور وہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ یہ پورا کا پورا عدلیہ کا کردار سامنے آ رہا ہے. ابھی ایک اور آج خبر آئی ہے, وہ کیا کہ ایک تو ہیٹ ہوٹل تھا جس کی جسٹس ثاقب نثار نے, جسے جو کہ ایسے ایریے میں بنا تھا, گرین ایریے میں, جہاں پہ آپ ریزیڈینشل نہیں بنا سکتے تھے, اور وہاں پہ ہوٹل بننے کی تھی, اور لیکن وہ بن گئے وہاں پہ اپارٹمنٹس. انہوں نے اسے جائز قرار دیا تھا. اور وہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں کراچی, وہ کوئی نہ کوئی ٹاور گرا دیتے ہیں. اب وہ نسلہ ٹاور, تسلہ ٹاور, وہ انہیں گرایا جا رہا ہے, کچھ اور بھی وہ کچھ گرانے جا رہے ہیں. اس پہ سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ وہ جو لوگ, ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, وہ ان کا پہلے بندوبست تو کرائے نا, حکم دے دیا, لیکن ابھی تک انہیں پیسے نہیں ملے ہیں. وہ چیخ رہے ہیں کہ کہاں جائیں, کچھ باہر پڑے ہوئے ہیں بیچارے, سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. اگر آپ نے ناجائز بلڈنگیں گرانی ہیں تو آپ ناجائز بلڈنگوں, اگر وہ حاوی نہیں ہیں ٹریفک کے راستے میں یا پبلک کمیونیکیشن کے راستے میں حائل نہیں ہیں, تو آپ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس کا کوئی اور اس سے آپ مقصد لے لیں. سزا تو اسے دے جس نے ناجائز. اب یہ دو فیصلے آ گئے, ایک جگہ جائز قرار دے دیا, صحیح, اور جس میں جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل تھے اس فیصلے میں, اور جسٹس اعجاز الحسن اب چیف جسٹس کے ساتھ چیف جسٹس گلزار کے ساتھ کراچی میں بیٹھے یہ فیصلے بھی دے رہے ہیں. تو لہذا عجیب متضاد قسم کے فیصلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی, اور خاص طور پہ یہ جو نواز شریف والا فیصلہ ہے وہ گلے پڑ گیا ہے. کہ بھی آپ کس طرح ایک اقامہ میں سزا دے سکتے تھے, اور ایک ڈکشنری سے آپ نکال لائے تشریح کہ اس میں سے پوٹینشل انکم ہو سکتی تھی اقامہ سے, بیٹی کی کمپنی میں ملازمت سے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے اور ورک پرمٹ ہے, جو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, جو جاتا ہے گلف اسٹیٹس میں یہاں ملتا ہے. تو آپ کو چاہیے میں دلوا دیتا ہوں, وہ وہاں ملتا ہے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, ٹریول ڈاکومنٹ ہے. اچھا, دوسری جانب جو ہے وہ امرین فاطمہ پر بھی جو حملہ ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب یہ جو ہماری صحافی دوست پہ جو حملہ ہوا ہے فاطمہ پہ, یہ بہت زیادتی والی بات ہے. اب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی اور نورانی صاحب کی علیحدگی ہوئی ہے. ٹھیک. اور یہ لیکن بچے ان کے ساتھ ہیں, اور نورانی بچوں کا خرچ وغیرہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اندازہ نہیں تھا حملہ کرنے والوں کو کہ بھئی ان کا آپس میں سیپریشن, لیکن ظاہر ہے ان کے بچوں, جب گاڑی پہ حملہ ہوا, ایک آدمی آیا, اس نے ان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین توڑ دی, اور 3 بار اس نے حملہ کیا, تو انہوں نے پرچہ کروایا ہے, پولیس نے کنفرم کر دیا ہے, اور بڑی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. یہ وہی معاملہ جو پہلے چلتا رہا ہے, صحافی غائب ہوتے رہے ہیں, اٹھائے جاتے رہے ہیں, اب چونکہ نورانی موجود ہے نہیں پاکستان میں, تو ان کے بچوں پہ, اور بہت کم کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں, اور اصل ملزموں کا پتہ نہیں لگ سکا, وہ نامعلوم ہی ہیں, ابھی بھی نامعلوم ہے اس کیس میں بھی. اچھا, تو یہ خود خاتون جو جن پہ حملہ ہوا ہے, یہ خود بڑی اچھی صحافی ہیں, میں جانتا ہوں انہیں, اور یہ قابل مذمت ہے جو کچھ کیا گیا. تو لیکن اب کرائسس آنے والا ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیاری پکڑے, ابھی اور ٹیپس آنی ہیں. اوکے. اور یہ جو نواز شریف کے خلاف کیس ہے, اس کی اب سماعت شروع ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اب یہ حکومت نے شروع کر دیا, دیکھیں جی, یہ تو پھر انہوں نے ایڈجرمنٹ لے لی ہے, ملتوی کرایا کیس. بھائی ان کے جو وکیل ہیں, ان کی سپریم کورٹ میں کیس نکل آئے, پھر وہ کیس چلا بھی نہیں, ہوا بھی نہیں, تو وہ پیش نہیں ہو سکے.
باہر کے اب وہ اگلی پیشی میں پیش ہوں گے، اور ان کے خلاف تو یہ جو کیس ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ کیس ہے اس میں کوئی سزا وزا نہیں بنتی نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ جسٹس اطہر بن اللہ کے فیصلے میں لکھا تھا جو کہ انہوں نے بیل کے حوالے سے دیا تھا. اچھا امتیاز صاحب، ایک ایسا کوشچن ہے، مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھوں گی، مجھے بتائیے یہ جو اتنا چل رہا ہے، فورینزک کی بات ہو رہی ہے اور ٹیپس ریلیز ہو رہی ہیں، آئیں گی ٹیپ پہ سب کچھ ہوگا، اس سارے میں جو ہے پیٹرول کی پرائز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا، حکومت بڑے آرام سے مطلب کور ہو رہی ہے. یہ بڑا ایشو ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. علیحدہ ایشو میں بات. اچھا آپ بھی ابھی بات اس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ کریں گے بات، اوکے آلرائٹ. اچھا پھر مجھے یہ بتا دیجیے، جو معاملہ ہے اب یہ بڑا کرائسس بن گیا ہے. یہ گیریٹ ڈسکوری والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں ثاقب نثار کی جانب سے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب مجھے کالز آ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے، ایسے تو نہیں کہہ رہے وہ. ٹھیک ہے. اور دھمکی دی گئی ہے کہ جی اچھا ہم کسی اور سے کروا لیں گے. اچھا تو کروا کیوں نہیں رہے؟ پاکستان میں بڑا ہوتا ہے، آپ کو میڈیکل رپورٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل رپورٹ تو میاں نواز شریف کو بھی ملی تھی، جس پہ عمران خان بڑے چیخے تھے چلائے تھے. حالانکہ خود عمران خان کے ڈاکٹر نے، ذاتی ڈاکٹر نے جا کے دیکھا تھا اور رپورٹ چیک کی تھی. تو وہ کہتے نہیں یہ تو بڑا مینیج کیا گیا تھا. اس پہ اسٹیبلشمنٹ میں اور ان میں کچھ جھگڑا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تلخ کلامی بھی ہوئی کہ یہ کیسے چلے گئے، لیکن وہ رپورٹس تو موجود تھی اور اس میں ساری طرح کے ڈاکٹر شامل تھے دنیا بھر کے، اور بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر شامل تھے. اچھا اب وہ دیکھتے ہیں میاں صاحب بڑی صحت مند ہوئے ہیں اور پھر رہے ہیں، اب تو انہیں بڑی الجھن ہوتی ہے. اب اوپر سے کیا ہو گیا ہے کہ وہ انہوں نے خطاب کر دیا آسما جہانگیر کنونشن کو. بالکل. اب وہ آسما جہانگیر کی جو فاؤنڈیشن اس کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی ہے. اس میں افسوسناک بات یہ خود فواد چودھری شامل ہو گئے. اچھا. جو آسما جہانگیر کے ایک طرح سے برخوداروں میں سے تھے. اچھا اوکے. اور ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے. وقت کی بات ہے. نہیں دیکھیں نا ابھی کہنا کہ جی بیرونی فنڈ سے، تو بیرونی فنڈ سے تو ہمارا نیشنل ڈیفنس کالج بھی چلتا ہے. اوکے. اس سال جو ہے آپ کے سارے پیسے قرض پہ دفاع سے لے کر، سول بیوروکریسی سے لے کر، سول انتظامیہ سے لے کر، پینشن سے لے کر، ڈیولپمنٹ پروگرام تک سب کا سب بیرونی قرضے پہ ہوگا. اوکے. بیرونی امداد پہ ہوگا، بیرونی پیسے سے ہوگا، بیرونی فنڈ سے ہوگا. عمران حکومت جو ہے، آپ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کو پہ اعتراض کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ عمران حکومت جو ہے پریویس حکومتوں سے زیادہ قرضہ لے گئی ہے. یس. اوکے. انہوں نے تقریباً کوئی $20 ارب لے لیا ہے. اچھا ریکارڈ قائم کیا. یہ کوئی 40 خرب روپے تک پہنچا دیا ہے انہوں نے. اوکے. تو لہذا اتنا، پر عمران خان اب شاید یہ جب تک یہ حکومت جائے گی یہ دونوں حکومتوں سے ان کا ملا کر بھی ان کا قرضہ ڈبل ہو جائے گا، اور اگلی حکومت کا عمران خان کی حکومت سے بھی آگے ہو جائے گا. یہ میری بات یاد رکھیے. تو ابھی کے لیے ایچ پاکستانی کتنے کا مقروض ہو گیا؟ کون؟ ایچ پاکستانی، ہم سب مطلب قرضے میں شامل ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 60% زیادہ مقروض ہو گیا پہلے اس دور میں. ٹھیک. لیکن وہ اس کی کیلکولیشن نکالتے ہیں پر کیپیٹا کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان اکنامکلی اب وہ وائبل نہیں رہا، اور اب اوپر سے یہ پولیٹیکل کرائسس آ گیا ہے. صحیح. اور آئندہ میں سمجھتا ہوں دسمبر میں نہیں تو جنوری فروری تک میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں ختم ہو جائیں گے. یہ جو خاص طور پہ یہ جو کیس چل رہا ہے ایون فیلڈ والا، اس کا کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا. اچھا اوکے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اب ریویو کی طرف جائیں گے. اچھا. کہ جو میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، مثال کے طور پہ جو ثاقب نثار کی ٹیپ عدالت میں صحیح ثابت ہو گئی اور عدالت نے مان لیا بطور ایویڈنس، تو کیس ڈسمس. تو پھر وہ جائیں گے کہ جی یہ نئی ایویڈنس آ گئی ہے. یہ جب وہ چیف جسٹس سے تو اس وقت یہ فیصلے اس طرح کے کروائے گئے تھے. نواز شریف صاحب تو چلیں ٹھیک ہے، ان کا کیس ہو جائے گا ڈسمس، پھر ثاقب نثار صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ ان پہ بھی کوئی کارروائی کی جائے گی اس حوالے سے؟ ثاقب نثار کے خلاف کارروائی میرا خیال ہے اب نہیں چل سکتی اس میں جوڈیشل کونسل میں. اوکے. وہ تو سٹنگ ججز کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں عدالت کو فیصلہ دے سکتی ہے. تاریخ میں البتہ ان کا نام جو ہے ان پہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے. اور یہ ہماری جوڈیشری کی تاریخ بھری پڑی ہے. پہلی بار تو نہیں ہوا. جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں، جسٹس نسیم حسن شاہ، اور اس کے بعد اور جو ججز شاد نام گنواتے چلے جائیں. آپ کو میں 10 ججوں کے اور چیف جسٹس کے نام گنوا دوں گا. بس کر دیجئے. جنہوں نے یہ نظریہ ضرورت کے تحت
سارے مارشل لاؤں کو انہوں نے جسٹیفائی قرار دیا تھا. ٹھیک. تو آج کل بڑی بحث چل نکلی ہے. عدلیہ پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوں جاتے ہیں ایسے جلسوں میں جہاں پہ جی مفرور. کس بات کا مفرور؟ یار عدالت سے اجازت لے کر گئے. اب وہ اپنے وقت پہ جب چاہیں گے وہ آ جائے گی واپس نواز شریف. ان کا حق اظہار ختم ہو گیا. حق اظہار کیسے ختم ہو گیا بھائی؟ کیسے ہو گیا ختم؟ اور وہ جو ہیں جو فاؤنڈیشن والے آسمان جہانگیر والے انہوں نے پچھلی بار بلوایا تھا اسے بلاول بھٹو کو بلوایا تھا. اگلی بار وہ کسی اور ایک پولیٹیکل سیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریپرزنٹیشن ہو تو اس میں ان کا رائٹ ہے کہ جسے مرضی بنائیں، جس پالیٹیشین کو مرضی ابھی کے لیے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کرپشن کی صورتحال عجیب و غریب ہے. عوام بیچارے کہاں جائیں گے؟ عوام کا اللہ مالک ہے. عوام کا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں. کوئی پرسان حال نہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. لیٹس ہوپ فار سم بیٹرمنٹ. لیکن بہرحال ابھی کے لیے وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت دی جائے. شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.